السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کبیر احمد قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیالہ 830۔ آج ہم آپ کے سامنے سورج گرہن کے تعلق سے بات کریں گے کہ یہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ 2020 21 جون بروز اتوار کو ایک سورج گرہن ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں بہت سارا سوشل میڈیا پر ویڈیوز، کلپس، آرٹیکلز وائرل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا کلام پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ اسراء پارہ نمبر 15 آیت نمبر 59 میں، وما نرسل بالآیات الا تخویفا، کہ ہم ایسی نشانیاں نہیں لاتے ہیں مگر لوگوں کے ڈرانے کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، جب ان کا انتقال ہوا اتفاق سے اسی دن سورج گرہن بھی ہو گیا۔ تو یہ عرب میں لوگوں کی افواہیں تھیں کہ کسی کے دنیا سے رخصت ہونے پر سورج گرہن ہوتا ہے، جیسا کہ آج بھی بہت ساری افواہیں ہیں، لہٰذا انہیں افواہوں کو ہم اگنور کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گائیڈ لائنس دی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے خطبہ دیا، یعنی آپ نے واعظ فرمایا، لوگوں کو سمجھایا، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، ان کے ذریعے، ان دونوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سورج گرہن کے ذریعے اور چاند گرہن کے ذریعے یہ رب کائنات ڈراتا ہے۔ تو سورج گرہن یا چاند گرہن کا جو ریزن ہوتا ہے وہ لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے، تاکہ رب کائنات کے ذکر سے جو لوگ غفلت میں پڑ گئے ہیں، جو نماز چھوڑ چکے ہیں، گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، اپنی زندگیوں کو گناہوں کی کیچڑ میں انہوں نے اپنے آپ کو سنا لیا ہے، اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے، تاکہ لوگ ڈریں، خوف کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، رجوع اللہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ روئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کسی کے موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو اور صدقہ دو، جب تک کہ چاند گرہن اور سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن اسی وقت ہوتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، اور ہوتے کیوں ہیں؟ اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تاکہ بندے ڈریں، گناہ چھوڑ دیں، پاپوں کی دنیا سے نکل جائیں، کرائم چھوڑ دیں اور رب کائنات کی طرف کو گڑ گڑائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا جو ایک عبد اور معبود کا رشتہ ہے، بندے اور خدا کا جو ایک رشتہ ہے، وہ دوبارہ سے بلڈ کریں، مضبوط کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف کھائیں۔ اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، جن کو صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے۔ چاند گرہن کو صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے اور سورج گرہن کی نماز کو صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا فقہ کی کتابوں میں اور حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے، فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری میں، فتاوی رضویہ میں، بہار شریعت میں اور بہت ساری فقہ کی کتابوں میں ان کے حوالے ملتے ہیں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اس کے حوالے ہمیں ملتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر نمازیں پڑھیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، لمبی لمبی آیتیں تلاوت کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ اتنی لمبی لمبی آیتیں صورتیں پڑھیں پیارے آقا نے کہ لوگ گرنے لگے، پھر لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع اور خوب رونا، خوب گڑ گڑانا امت کے درس کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے۔ اور ایک حدیث پاک اس تعلق سے پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر جو میں جانتا ہوں تم بھی جان لیتے تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر نمازیں پڑھی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھیں، مسجدوں میں آنا چاہیے، مگر اس وقت مسجدوں میں پابندی چل رہی ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرونا کا کرائسس چل رہا ہے، لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے، بڑا سادہ ہے، 2 رکعت نماز آپ پڑھیں کہ نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل سورج گرہن کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعب شریف اللہ اکبر، اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، اور جو بھی آیت آپ سورت آپ کو یاد ہو لمبی سے لمبی وہ پڑھیں اور لمبا لمبا رکوع کریں اور لمبے لمبے سجدے کریں۔ اس کے بعد آپ گڑ گڑائیں، روئیں، صدقہ دیں، جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، اور کب تک کرنا ہے؟ جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا ہے، اور اب کی سورج گرہن بڑا لمبا ہو رہا ہے، 21 جون 2020 بروز اتوار،
یہ 9-10 بجے سے لے کر لگ بھگ 3 بجے تک چلنے کے انومان لگائے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے ہی ڈرنا ہے اور کچھ نہیں گھبرانا ہے۔ بہت ساری باتیں چلتی ہیں کہ گربھوتی مہیلاؤں کو، پریگنیٹ وومینس کو، خواتین جو حاملہ ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کچھ کاٹنا نہیں چاہیے، کچھ مروڑنا نہیں چاہیے، کچھ باندھنا نہیں چاہیے، کچھ گانٹھ نہیں کھولنی چاہیے، گانٹھیں لگانے نہیں چاہیے۔ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ان میں خرافات میں آپ کو نہیں پڑنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ایسی ہمیں کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ ہمیں ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرنا ہے، ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاند اور سورج پر قبضہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج واپس کیا حضرت علی کی نماز کے لیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو سورج اور چاند پر قبضہ ہمارے خدا کا ہے، اور ہمارے خدا کی عطا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پورا کلپ کو آپ نے واچ کیا ہوگا، لہٰذا ثواب کی نیت سے ایک انگلی کے اشارے سے آپ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ دین کی بات سنیں اور وہ بھی آگے کو بڑھائیں۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، مگر یہ دین کی باتیں چلتی رہیں گی، اور ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب انٹری ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔